الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ معزز سامعین، قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو سورہ سبا کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی دی ہوئی اجازت اور رخصت کے مطابق خرچ کریں گے، اللہ اس کا ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق اور رازق ہے، اس نے رزق رسانی کے مختلف وسائل اور ذرائع اور ریسورس پیدا کر رکھے ہیں، اور انہی کے اپنانے کا ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے تاکہ ان وسائل کو اپنا کر کے ہم اور زیادہ دنیا کی آسودگی، دنیا کی ترقی، دنیا کی کامیابی حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ عقبہ اور آخرت کی بھی کامیابی ہمیں نصیب ہو۔ آدمی کبھی کبھی خرچ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس سے اتنی چیز چلی گئی، اتنا سرمایہ کم ہو گیا، لیکن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اسی طریقے سے آدمی جب یقین کے ساتھ اللہ سے پوری امید رکھ کر کے صحیح طریقے پر خرچ کرتا ہے تو تاریخ، کتاب و سنہ کی تعلیمات و ہدایات اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہمیں اس موقع پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی یاد آ رہی ہے، جس کے نریٹر اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، کہ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یعنی جس قدر تو اپنی حیثیت کے مطابق، میرے حکم، میری اجازت کے مطابق اپنے مال کو لگائے گا، اپنی دولت کو خرچ کرے گا، میں جو رب ہوں، خالق ہوں، رازق ہوں، اپنے خزانے سے میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر اس دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ یہی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، اور یہی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دوسری حدیث یوں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور دونوں 2 خاص قسم کی دعا کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، کہ اللہ تیرا جو بندہ جو بندی تیرے حکم، تیری دی ہوئی اجازت کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرے، اے اللہ اس کے مال کا بدل اس کو عطا فرما، اس کو اس کا بدلہ نصیب فرما۔ اور یہاں پر یہ چیز ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ جب ان فرشتوں کو اللہ خود حکم دیتا ہے کہ جا کر دعا کرو، تو پھر ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ ان کی دعا 100% انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے
حکم کے تحت آتے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت دعا کرتے ہیں، اس لیے ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تیرا بندہ، جو تیری بندی تیرے راہ میں تیرے حکم کے تحت تیری اجازت کے مطابق خرچ کرے، اس کو بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اللہم آتے ممسکن تلفن، اور اے اللہ جب تیرے دین کے اندر انفاق کا تقاضا پیدا ہو چکا ہو، تیرا حکم خرچ کرنے کے لیے ہو چکا ہو، تیری اجازت موجود ہو، اور پھر بھی ایسے موقع پر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی کنجوسی سے کام لے، بخیلی کرے، خرچ نہ کرے، تو ایسے شخص کے مال کو اللہ تباہ کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے یہ آواز سننے والی ماں بہنوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انفاق میں کس قدر فائدہ ہے اور بخیلی ایسے موقع پر کرنے میں کس قدر نقصان ہے۔ اور یہ چیز اگر صرف کتابوں ہی کے اندر ہوتی تو بھی کافی تھا، لیکن ہماری اور آپ کی ایمانی پختگی اور ایمان کے کمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پریکٹیکلی اور عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا، تاکہ اور ہمارا ایمان و یقین بڑھے اور ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر زیادہ زیادہ عمل پیرا ہوں۔ ہمیں ایک واقعہ یاد آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور نریٹر اور راوی یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتے ہوئے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا کہ لوگوں، ایک آدمی سفر کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا، چلتے چلتے اس کے کان میں اوپر سے ایک آواز ٹکراتی ہے، بادل کی طرف سے اس کو ایک آواز ملتی ہے کہ کوئی بادل کو حکم دے رہا ہے کہ اے بادل تو جا اور فلاں جگہ پانی برسا۔ وہ بادل ایک سیاہ رنگ کی پہاڑی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر کے پانی برساتا ہے۔ وہ سارا پانی سمٹ کر کے ایک نالی سے ہو کر کے گزرنا شروع کر دیتا ہے، بہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آدمی دیکھ کر کے سرپرائز ہوتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ چلیں پتہ لگائیں کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک فارم ہے، ایک کھیت ہے، اور اس میں ایک آدمی اپنی کداری کو لے کر کے نالی بنا رہا ہے، اور یہ پانی جا کر کے اسی کے کھیت کے اندر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے یہ آدمی اس فارم کے اندر کام کرنے والے آدمی سے سوال کرتا ہے کہ میرے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ آدمی وہی نام بتاتا ہے جو آدمی نے اپنے سفر میں بادل کی طرف سے سنا تھا۔ کام کرنے والا آدمی اسے سوال کرتا ہے کہ آخر تم نام میرا کیوں پوچھتے ہو؟ پھر یہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرے بھائی، ایسی ایسی بات ہے، میں تو جا رہا تھا راستہ، اچانک مجھے اوپر سے ایسی آواز ملی اور مجھے یہی نام سنائی دیا، اور اس طریقے سے یہ حالات ہوئے ہیں اور میں آپ کے پاس آیا۔ اب مجھے آپ ایک بات اور بتا دیں کہ آخر کون سا ایسا کام آپ کرتے ہیں، طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کے لیے ایسا انتظام فرمایا اور پانی کا اس طرح سے انتظام ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی، میں تو کچھ خاص ایسا نہیں کرتا ہوں، مگر یہ ہے کہ اس فارم سے جو کچھ پیداوار ہوتی ہے، فصل ہوتی ہے، اس کے میں 3 حصے کر ڈالتا ہوں، 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو اس فارم کے اخراجات کے لیے، ایکسپنسز کے لیے نکال دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنی اور اپنی فیملی کے جو ہے خرچ کے لیے الگ کر دیتا ہوں،
اور 1/3 حصہ 1/3 جو رہتا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں۔ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس آدمی نے سن کر کے کہا کہ واقعی یہی تمہارا کارنامہ ہے، یہی تمہارا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ خصوصی فضل فرمایا اور اس طرح سے خصوصی طور پر تمہارے اس فارم کے لیے انتظام فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والے لوگوں، اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو خرچ کرے گا اس کا بدلہ دوں گا، حدیث کے اندر جیسے آتا ہے بار بار کہ جو خرچ کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ فرشتوں کے تعلق سے جو حدیث آپ نے سنی کہ فرشتے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے یہ حدیث صحیح مسلم کی سنی کہ اس میں آپ نے دیکھا سنا کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو لگاتا ہے، اللہ غیب سے کیسا اس کے لیے خصوصی انتظام فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روزی کے اندر وسعت ہو، کشادگی ہو، برکت ہو، ہم خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی گزاریں، ہم تنگی کی زندگی سے چھٹکارا پائیں، تو یہ چیز کنجوسی اور بخیلی سے نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم اپنے سرمایہ کو راہ خدا میں لگائیں، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ اس سے اللہ راضی ہوگا، ہماری کمائی کے اندر برکت دے گا، اور جو کچھ ہمارے پاس دھن دولت ہے، سرمایہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خصوصی طور پر برکت نازل فرمائے گا، جس سے یہ ہماری جو دولت، ہماری آمدنی دنیا کے اندر بھی ترقی کرے گی، بڑھے گی، اور آخرت کے اندر بھی اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے، اور وہی یقین ہمارے قلب و ضمیر کے اندر پیدا فرما دے جو ہمارے اسلاف کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور جب بھی ہمارے دین کا تقاضا، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تقاضا ہمارے سامنے آ جائے، تو چاہے وقت کی بات ہو، چاہے جسمانی محنت کی بات ہو، چاہے مال و دولت کی بات ہو، جس قسم کے بھی انفاق کا سوال پیدا ہو جائے، ہم آگے بڑھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کریں اور انفاق فی سبیل اللہ کا فریضہ انجام دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔